احمد اللہ علی توفیقہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود و سلام کی صدا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح، یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے، یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے۔ یہ پیش ہے کسونا کس کی دسترس میں نہیں، یزید دل میں نہ ہو تو پھر حسین ملتا ہے، یزید دل میں نہ ہو تو حسین ملتا ہے۔ بعد از حمد و صلات لائق کے ساتھ تعظیم و تکریم، جملہ سادات والا مرتبت، جمیع مشائخ طریقت، میرے سر کا تاج، جمیع علماء و مشائخ اہل سنت، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، یہ ایک آفاقی قانون، دستور اور اصول ہے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور محبوب کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے دشمن سے دشمنی کی جائے اور محبوب کے دوست سے دوستی کی جائے۔ اہل بیت اطہار کی محبت بلا شک و شبہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فرض تو اور بھی بہت ہیں، لیکن جملہ جتنے باقی فرائض ہیں، نماز ہے، حج ہے، ہر فرض کا عذر بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتا ہے۔ نماز اگر کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی تو عذر قبول ہے، اگر بیماری ہے روزہ رہ گیا قبول ہے، حج میں تاخیر ہو گئی قبول ہے، اگر زکوٰۃ ہے فرض ہے اس فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی عذر ہے، عذر قبول ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ہر فرض قبول ہے، ہر فرض کا عذر قبول ہے، لیکن اہل بیت اطہار کی محبت والا جو فرض ہے اس میں اگر کوئی کمزوری رہ جائے کوئی فرض قبول نہیں ہے۔ اس فرض محبت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت کے پیاروں سے پیار کیا جائے، اہل بیت کے دشمنوں سے کی جائے، جنہوں نے آل محمد سے پیار کیا ان سے پیار کیا جائے، جنہوں نے آل محمد سے دشمنی کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آل محمد بالخصوص پنج تن پاک میں سے چار ہستیاں، سیدہ زہرا، حضرت مولا علی، حسنین کریمین، یہ وہ چنیدہ ہستیاں ہیں کہ ان کی بابت خود میرے نبی کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے حوالے سے کا قول کیا ہے۔ الفاظ مختلف ہیں لیکن مختلف الفاظ میں بھی ایک بڑا راز ہے۔ ایک لفظ یہ، ایک روایت کے لفظ یہ ہیں، امام حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے، امام طبرانی نے، حضرت امام حیثمی نے اس کی راویوں کو سکہ کہا ہے، صحیح کے راوی قرار دیا ہے۔ میرے نبی رحمت سید کونین نے فرمایا، او زہرا و علی و حسنین،
ناسبیت آج پوری آباد سے اہل سنت کی صفوں میں ہے، اور ناسبیت کہتے ہیں نبی کی آل کی دشمنی کو، دشمنی آل محمد کی ہے۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں ناسبی خنزیر سے بھی بدتر ہے، ناسبی خنزیر بدتر ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ناسبی کو آپ خنزیر بھی نہیں کہہ سکتے۔ بھائی خطرہ ہے کہ خنزیر احتجاج کر دے کہ میں بے شک مخلوق ہوں، گندی مخلوق ہوں، میں جانور ہوں، لیکن محمد کی آل کا دشمن تو نہیں ہوں۔ یاد رکھیے اہل سنت وہ ہوتا ہے جو نہ رافضی ہو، نہ صحابہ کا دشمن ہو، نہ محمد کی آل کا دشمن ہو۔ سنی وہ ہے جس کے سینے میں آل محمد کی محبت کی موزن ہو، جس کے دل میں اصحاب پیغمبر کا ادب بھی ہو، اور وہ ایک ہاتھ میں آل نبی کی عظمت کا جھنڈا اٹھایا ہو، دوسرے ہاتھ میں اصحاب پیغمبر کی عظمت کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہو، اس میں یہ ہاتھ خالی ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، آج بہت ساری ناسبیوں کے ایسے سوالات ہیں کہ جناب حسنین کریمین کو سرکار کا نواسا نہ کہو، اور حضور کو ان کا نانا نہ کہو، اور سیدہ زہرا کو حضور کی بیٹی یعنی یہ نہ کہو کہ حضور بابا ہیں زہرا کے، حالانکہ ایسی 20 حدیثیں ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے حسنین کو بیٹا کہا، حسنین نے حضور کو نانا کہا، سیدہ کو میرے مصطفیٰ نے بیٹی کہا، سیدہ نے میرے نبی کو بیٹی کہا، سیدہ کو میرے نبی نے بیٹی کہا، اور سیدہ نے میرے مصطفیٰ کو بابا کہا۔ اسی محبوب یگانا ہے بابا زہرا دا، اے حسنین دا نانا ہے۔ میرے دوستو نبی کی آل ان میں سے یہ جو 4 ہیں یہ سب سے زیادہ مخصوص ہے، اس لیے میرے سونے نبی نے ان 4 سے مخاطب ہو کر فرمایا انا سلم لمن سالمکم وانا حرب لمن حاربکم، اور دوسری حدیث کے لفظ میں انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم۔ او حسنین و علی و زہرا، میں محمد تم سے پیار کا یوں اعلان کرتا ہوں کہ جس نے تم سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، جس نے تم سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ اور دوسرے لفظ کا معنی بنتا ہے او نبی کے بیٹا، او نبی کی بیٹی، او علی، اور جس نے تم سے صلح کی اس نے، جس نے تم سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ پتا چلا کہ یہاں نبی کی آل اگر ادھر سے جنگ ہو یا کوئی نبی کی آل سے جنگ کرے بندہ خسارے میں ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ جو میرے نبی کے 4 پیارے ہیں، ان کی محبت نبی کی محبت، ان کی دشمنی نبی کی دشمنی، ان سے جنگ نبی سے جنگ، ان سے امن نبی سے امن۔ تو اب جو یزید پلید لعین بدبخت کمینے کو جو اس وقت چٹے دینے کے چکر میں ہے، میں ان سے اتنا سوال کرتا ہوں، اے تمہیں کدو شریف، جس کو کوئی سمجھ آ رہی ہے بولے، تمہیں کدو شریف کی توہین کرنے والا تو کافر نظر آتا ہے، نبی کے جگر کے کرنے والا کافر نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے یہ آج کی جو کانفرنس ہے مخدومہ کائنات اور خلیفہ بلا فصل کانفرنس، چونکہ میرا عنوان جو مجھے دیا میں اس پہ بول رہا ہوں، تو سیدہ زہرا پاک کی محبت کا تقاضا یہ ہے ان کے لاڈلوں سے پیار کیا جائے اور ان کے لاڈلوں کے دشمنوں سے نہیں ایسے نہیں، دشمنوں سے دشمنی کی جائے، بیزاری کی جائے۔ اور بیزاری کیسے کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ لعنت بھیج کر۔ اس لیے میرے امام اہل سنت کے بھائی امام حسن رضا نے فرمایا تھا کہ آل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم آنے
یہ چھوٹے موٹے چھوٹے سروں والے، یہ چھوٹے چھوٹے بڑوں والے، یہ چھوٹے چھوٹے جسموں والے، یہ میرے نبی کی آل کے دشمن اگر یہ لعنتی ہیں تو ان کا دادا یزید لعنتی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے آج کے اس اسلام آباد کے اس قومی نیشنل جو کنونشن سینٹر ہے، اس سرزمین پہ کھڑے ہو کر ہم کہتے ہیں کہ جن کا یزید کچھ لگتا ہے وہ اسے اپنی جیب میں رکھو، سڑکوں پہ اس کا نعرہ لگانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اور میں اس کنونشن کے ذریعے میسج دے رہا ہوں، اصل میں قانون بننے جا رہا ہے، کچھ بنا ہوا بھی ہے کہ مقدسات کی توہین برداشت نہیں ہوگی۔ یہ یزید کے لگڑ بگڑ یہ باہر نکلے، انہوں نے یزید کے نعرے لگائے، کیوں پتہ ہے کیوں؟ تاکہ ہم بھی کلیم کر سکیں تو وہ ہمارا مقدس ہی ہے۔ تم جتنا مرضی زور لگاؤ، یزید کل بھی لعنتی تھا، یزید آج بھی لعنتی ہے۔ میرے خیال میں آپ کی نفرت کا اظہار اتنا ڈھیلا ہو تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اور میں نے کل ویڈیو بیان میں کہا تھا، راول پنڈی اسلام آباد کی سرزمین محمد کی سرزمین ہے، مولا علی کے غلاموں کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین پہ دھڑلے سے نعرہ لگاؤ تاکہ پتا چلے نہ صدیق اکبر کے گستاخوں کو معافی ملے گی، نہ سیدہ زہرا کے گستاخوں کو معافی ملے گی، نہ یزید پہ لعنت۔ اچھا یہ جو بالکل ایسے جمے ہوئے بیٹھے ہو، آپ کا کیا کس سائیڈ میں؟ ذرا ہاتھ ہی اٹھا دیں، زبان اگر مشکل ہے۔ یزید پہ لعنت، پھر ذرا دھڑلے سے یزید پہ لعنت۔ ہاں جی، یہ ہمارا نفرت کا اظہار ہے اس لعنتی سے۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا ویسے ہمیں یزید سے کتنی ایک لعنت کرنی چاہیے؟ میں نے کہا یار میں اپنا بتاتا ہوں، یہ تو جتنا پکا ایمان ہوگا اتنی زیادہ اس کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ میرا یزید کے بارے میں یہ نظریہ ہے، اگر ویسے میرے گھر میں کتا نہیں ہے، لیکن اگر میں اس کتے کا نام بھی یزید نہ رکھوں، میں کتے کا نام بھی یزید نہ رکھوں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی کتے کو بھی بندہ چسکورتا ہے، اور ہم یہ بھی گوارا نہیں کرتے حسینی کہ کتے کی طرح کوئی یزید کو چسکورے بھی، اس کا نام کتے کے بہانے زبان پر لائے۔ یہ ہماری نفرت کل بھی تھی، یہ ہماری نفرت آج بھی ہے، اور ہماری آخری سانسیں ہوں گی ہم حسین زندہ باد کہیں گے، یزید مردہ باد کہیں گے۔ اس لیے یہ نعرہ پکنا چاہیے، اور میں آج ایک مطالباتی قرارداد پیش کرتا ہوں کہ جب بھی ذکر حسین ہو وہاں مذمت یزید ضرور ہونی چاہیے۔ آپ اس میری بات کی تائید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یزید قلبی مردہ سی آج بھی مردہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ اور کنونشن سینٹر میں یہاں گویوں کی آوازیں بھی گونجتی رہتی ہیں، یہاں جھوٹوں کے جھوٹ بھی گونجتے رہتے ہیں۔ اے اسلام آباد کی دھرتی کے اس کنونشن سینٹر میں آنے والوں، اس طرح حسین زندہ باد کے صدا لگاؤ تاکہ یہ در و دیوار قیامت کے دن تمہاری گواہی دیں، یا رسول اللہ آپ کے بیٹے کو یہ کون زندہ باد کہتی رہی ہے؟ حسین زندہ باد ہے۔ نا 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 ہن ہاتھ ذرا چنڈے بنا لو، حسین زندہ باد ہے۔ یزید قلبی مردہ سی، یزید قلبی مردہ سی مردہ باد ہے۔ سنیے آخری ایک آدھے منٹ میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، انڈیا ہمارا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ غداروں کی جماعت نہیں بیٹھی، پاکستان کے وفاداروں کی جماعت بیٹھی ہے۔ انڈیا ہمارا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ ہائے ہائے مزہ آ گیا نا۔ ایک وہ ہیں جو روڈوں پہ پاک فوج کی وردی کو للکارتے ہیں۔ ہاں اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد صدائیں لگاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ انڈیا دشمن ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک آدمی پاکستان مرد آباد نہ کہے، وہ کہے انڈیا زندہ باد۔ بھائی یار مجھے فتویٰ نہ لگواؤ نا، خود بولو ذرا، آپ ہی بول لو، فیصلہ کر دو ایک آدھے منٹ کے اندر۔ بولو بولو پاکستان کا وہ
جو انڈیا زندہ باد کہے وہ پاکستان کا کیوں؟ کہ ہمارا واضح دشمن جو اسرائیل زندہ باد کہے وہ پاکستان کا، کیونکہ یہ دونوں ہمارے وطن کے، ہمارے دیش کے، ہمارے ملک کے دشمن ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر بندے کو بندہ نہ بھی برا کہے پر اس کے دشمن کو زندہ باد کہے تو اصل میں یہ بھی نفرت ہے۔ ایک ہے معاذ اللہ حسین کو مرد آباد کہنا، یہ بھی دشمنی ہے، اور یہ تو ابھی کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ سرزمین پاکستان پر حسین کو کوئی مرد آباد کہے۔ یہ جو حسین کو مرد آباد کہنا چاہتے ہیں یہ بدبخت وہ تو کہہ نہیں سکتے۔ یہ حسین کے دشمن، آل نبی کے دشمن، آل نبی کے قاتل یزید لعین کو زندہ باد کہہ کر دراصل نبی کی آل کی دشمنی کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ زندہ باد کہتے ہیں، ہم یزید کو سلامت رکھے، ہم یزید کو۔ یزید پر قرآن میں بھی لعنت ہے، امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا۔ یزید پر لعنت امام ابو حنیفہ۔ یزید پر صرف اختلاف چاروں اماموں میں تصریح یا تلویح کا ہے، باقی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں ہمارے امام نے ہمیں منع کیا، میں نے بڑے عرصے سے سوال کیا ہوا ہے، حضور وہ کتاب ہمیں بھی دکھائیں جہاں ہمارے امام نے کوئی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 8ویں صدی کے آخر تک کوئی کتاب بتائیے۔ ہم نے تو حاشیہ بجیرمی پڑھا، ہم نے تو امام الکیہ حراشی کو پڑھا، ہم نے تو جناب مسند بویانہ قاضی کو پڑھا، ہم نے تو ابن جوزی کو پڑھا۔ وہ تو صرف یہی کہتے ہیں کہ سارے ائمہ لعنت کے قائل ہیں۔ کوئی کہتے ہیں تصریح سے کرو، کوئی کہتے ہیں تلویح سے کرو۔ امام ابو حنیفہ تلویح کا قول کرتے ہیں، لیکن حاشیہ بجیرمی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ تصریح سے بھی منع نہیں کرتے۔ اس لیے یہ ہماری نفرتیں اور رہے گا، یزید پہ لعنت ہوتی رہے گی۔ اللہ آپ کو سلام۔